بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے امام حسین علیہ السلام کی مکہ معظمہ سے عراق کی طرف روانگی۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکلنے لگے اور کوفہ کی طرف جانے لگے تو 10 افراد ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکا۔ اس میں ایک ہیں عبداللہ بن متی۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف جب سفر کے دوران ایک چشمے پر اترے تو عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی جو پہلے سے وہاں موجود تھا۔ جو ہی اس کی نظر امام پر پڑی وہ امام کے قریب آ کر عرض کرنے لگا، اے فرزند رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے اس راستے پر آ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، معاویہ کی موت کے بعد اہل عراق نے مجھے خطوط لکھ کر اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے تاکہ بنی امیہ کی غاصب اور جابر حکومت کے خلاف قیام کیا جائے، تو میں مدینے سے مکہ اور اب مکے سے کوفے کی طرف عازم سفر ہوں۔ عبداللہ ابن متی نے عرض کیا، فرزند رسول، میں آپ کو رسول خدا کی عظمت اور عرب کے احترام کی قسم دیتا ہوں کہ اس نظریے سے ہٹ جائیں۔ اگر بنی امیہ سے حکومت لینے کا ارادہ ہے تو بنی امیہ حتماً آپ کو قتل کر دے گی، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو آپ کے بعد کسی شخص کی اہمیت باقی نہ رہے گی۔ اسلام، قریش اور عربوں کی ہمیشہ توہین ہوتی رہے گی، لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ آپ ایسا اقدام نہ کریں، کوفہ نہ جائیں اور بنی امیہ سے الجھاؤ پیدا نہ کریں۔ دوسرے ہیں عبداللہ ابن انصاری، یعنی کہ جابر بزرگ صحابی رسول خدا۔ انہوں نے 5 ائمہ معصومین کی زیارت کی ہے اور ہر امام کے علم سے استفادہ کیا ہے۔ جب امام محمد باقر کی خدمت میں جاتے تھے تو امام محمد باقر علیہ السلام جابر کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور صدر مجلس پر بٹھاتے تھے۔ حضرت جابر کو جو ہی امام کے سفر کا علم ہوا تو فوراً خدمت امام میں حاضر ہوئے، نہایت ادب و احترام سے عرض کیا، میں قربان ہو جاؤں فرزند رسول پر، اس وقت آپ روئے زمین پر ایک فرزند رسول ہیں اور 2 سبتوں میں سے ایک سبتے ہیں۔ میری مخلصانہ رائے ہے کہ آپ کی بہتری اسی میں کہ فی الحال اپنے دشمنوں سے مصالحت کر لیں، جس طرح آپ کے بھائی امام حسن نے معاویہ سے کر لی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے، لیکن حقیقت حال کا آپ کو علم نہیں۔ جو صلح میرے بھائی نے کی وہ حکم خدا سے کی تھی، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں تو وہ بھی حکم خدا سے کر رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو تو میرے جد بابا اور بھائی کی بھی زیارت کر لو اور ان سے پوچھ لو تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں یہی حکم خدا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور دروازے فلک کھل گئے۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء، پھر مولا علی، پھر امام حسن اور ان کے بعد حضرت جعفر اور حمزہ سید الشہداء علیہ السلام آسمان سے نیچے آئے۔ جابر کہتے ہیں، میں حیران ہوا اور چونک گیا کہ اس وقت رسول گرامی نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، جابر، تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے حسنین کے معاملات میں معترض نہ ہونا، کیونکہ جو کچھ یہ کرتے ہیں حکم خدا سے کرتے ہیں۔ اے جابر، کیا تم معاویہ کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا یزید کا مقام اور میرے حسنین کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ جابر کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے دیکھا رسول گرامی نے زمین پر پیر مارا اور زمین پر بہت بڑا شگاف ہو گیا جو ایک دریا تک جا پہنچا، پھر اس دریا سے 7 دریا نکلے اور ان کے بعد جہنم تھا، اور اس جہنم کے درمیان میں نے ان اشخاص کو دیکھا، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، معاویہ، یزید، ان چاروں کو شیطانوں کی مدد کرنے کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ کر سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، جابر اب اوپر دیکھو۔ جابر کہتے ہیں، میں نے سر کو بلند کیا تو آسمان کے دروازے کھلے، میں نے بہشت میں حور اور قصور غلامان کو دیکھا۔ پیغمبر نے فرمایا امام حسین علیہ السلام سے، بیٹا میرے قریب آؤ، اور امام حسین علیہ السلام رسول کے پاس آئے، پھر دونوں آسمان کی طرف عروج کیا اور جنت میں داخل ہو کر اعلیٰ علین کے مقام پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر ایک لحظے کے بعد رسول خدا اور امام حسین واپس آئے۔ رسول گرامی کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا اور فرمایا، اے جابر، یہ میرے فرزند ہیں اور میرے ساتھی رہیں گے، لہذا جو کچھ یہ کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں اسے بلا چون اور چرا قبول کرو اور سر تسلیم خم کر لو۔ جابر کہتے ہیں کہ جب یہ موعظہ امام نے دیا تو میں نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، آپ وہی کریں جو انہوں نے فرمایا، وہاں جائیں جہاں ان کا حکم ہے، میری کیا مجال۔ بس انہوں نے امام سے وداع کیا اور امام حسین کے 40ویں پر حاضر ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر نے کوفہ جانے سے روکنے کے لیے کئی دلائل دیے، لیکن امام نے سب دلائل رد کر دیے۔ عبداللہ نے کہا، آخر اگر آپ نے ضرور جانا ہے تو ذرا مجھے رسول اللہ کے بوسہ گاہ پر بوسہ دینے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ امام حسین نے گلے اور سینے سے اپنا پیرہن ہٹایا اور فرمایا، اے عبداللہ، پیغمبر میرے سینے کو بہت چومتے تھے۔ عبداللہ بن عمر آگے بڑھے اور اس نے امام حسین کے دل اور سینے کا بوسہ لیا۔ عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہاشم مخزومی مدنی، ایک درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں امام سے۔ اس نے کہا، امام نے اجازت دی، بتاؤ کیا نصیحت ہے؟ مجھے امید ہے کہ تمہاری رائے پسند ہوگی۔ میں نے عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ عراق جانا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے مخلصانہ طور پر گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں جس کے لوگ درہم و دینار کے غلام ہیں، اس لیے خطرہ ہے کہ درہم و دینار کے بدلے آپ سے جنگ کریں،
جو آپ کو اب دعوت دے رہے ہیں وہی لوگ آپ پر تلواریں کھینچیں گے۔ امام نے فرمایا اے بھائی تمہارا شکریہ، خدا تمہیں جزائے خیر دے، میں جانتا ہوں کہ تو صرف مجھے نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے اور آپ کی باتیں معقول ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں نے جو کام کیا ہے، یہ ترک کیا ہے، تو نتیجہ وہی نکلا ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن میں سب کچھ جانتے ہوئے وہی کروں گا جو میرے اللہ کی معیشت اور رسول اللہ کا حکم ہے۔ پانچویں، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، یہ ایک خط جو ہے انہوں نے امام کو کے پاس پہنچایا اور اپنے دو فرزند امام حسین کی خدمت میں پیش کر دیے۔ جو ہی میرا یہ خط پڑھو، عراق کی طرف ہرگز نہ جانا۔ میرا مخلصانہ اور برادرانہ مشورہ ہے کہ اس سفر میں اہل بیت کے گھرانے کے اجڑنے کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو زمین پر تاریکی چھا جائے گی، کیونکہ آپ پوری کائنات کے محروموں کی امید اور پناہ گاہ ہیں۔ میں خود بھی جلدی آ رہا ہوں اور آپ مکہ جانے کی جلدی نہ کریں۔ عبداللہ بن عباس یہ چھٹے نمبر پہ ہیں۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور عظیم امام کو نصرت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں مکہ نہ چھوڑیں یا پھر مدینہ آ جائیں، کیونکہ آپ کے باپ نے حرمین کو ترک کیا اور عراق کو دارالخلافہ بنایا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے، اور اہل کوفہ بھی وہی ہیں۔ انہوں نے آپ کے بھائی حسن سے کیا سلوک کیا، خیمے کو لوٹا، زخم لگائے، دشمن کے حوالے کیا، لہٰذا آپ ان کوفیوں کی بات پر اعتماد نہ کریں، وہ بڑے دھوکے باز ہے اور ان کو کسی کی بات پر اعتماد کرنا غلط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن عباس کو خاموش کرنے کی خاطر فرمایا اے میرے چچا زاد، مسلم بن عقیل نے مجھے یہ خط لکھا ہے کہ 80,000 افراد سے بیعت لے چکے ہیں، اگر ان کے پاس نہ پہنچا تو خدا کو کیا جواب دوں گا؟ ابن عباس نے عرض کیا میں ابھی کوفے میں یزید کے والی کے پاس تھا، اس کی حکومت مضبوط ہے، وہ سب آپ کے دشمن ہیں۔ اگر آپ کوفی آپ کو بلانے میں سچے ہیں تو پہلے اپنے حاکم کو شہر سے نکالیں اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں گورنر دیں، پھر آپ کا وہاں جانا مناسب ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آپ کو ایک بڑے یزیدی لشکر سے جنگ کرنا پڑے گی اور کوئی آپ کا مددگار نہ ہو، پھر آپ بے یار و مددگار مارے جائیں گے۔ امام نے فرمایا اس کے بارے میں کل جواب دوں گا۔ ابن عباس امام حسین سے رخصت ہو کر چلے گئے تو امام حسین نے جب اس معاملے میں قرآن سے استخارہ کیا تو آیت آئی کل نفس ذائقۃ الموت و انا توفون ارجوکم یوم القیامت۔ میرے نانا نے جو خواب میں فرمایا تھا یہ قرآنی حکم دونوں میری شہادت کی تائید کرتے ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ جب دوسرے دن ابن عباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے چچا زاد، میرا عراق کی طرف سفر کرنے کا پختہ ارادہ ہے، کیونکہ خداوند متعال کا یہی فیصلہ ہے۔ ابن عباس نے عرض کیا قربان جاؤں، اگر سفر کا ارادہ پختہ ہے تو پھر مملکت یمن چلے جائیں، کیونکہ وہ بڑی وسیع عریض مملکت ہے اور وہاں قبیلہ ہمدان آباد ہے جو آپ کے باپ کے شیعہ ہیں اور وہ آپ کے بھی محب ہیں اور دوست بھی ہوں گے۔ جب وہاں ساکن ہو جائیں تو مملکت کے اطراف میں اپنے وفود بھیج کر اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دیجیے گا، وہاں پر آپ کا ایک لشکر بن جائے گا، پھر جہاں قیام کرنا چاہیں تو قیام کر لیجیے گا۔ امام نے فرمایا اے ابن عباس، مجھے آپ کی خالص محبت کا احساس ہے، لیکن میں کوفے کی طرف سفر کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں اور کسی صورت میں یہ ارادہ نہ ٹوٹے گا، کیونکہ اس عراق میں کچھ ایسے اسرار ہیں جنہیں ظاہر کرنا ضروری ہے اور میں وہ سب جانتا ہوں جو اس سفر میں مجھے درپیش ہیں، کیونکہ اپنے جد بزرگوار بابا علی سے سن چکا ہوں۔ نانا کے اس واضح فرمان کا کیا جواب دوں گا جب انہوں نے مجھے فرمایا اے میرے چچا زاد، اور ہمیں مستقبل کے حالات سب معلوم ہوں گے، تمام کی عمریں اور ہمارے سامنے ہیں، لہذا اس معاملے میں زیادہ گفتگو نہ کریں اور اس سفر سے روکنے کا اصرار نہ کریں، کیونکہ یہ معاملہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ الہی رضامندی اسی سفر میں ہے اور نانا کے دین کی بقا اسی میں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا اگر یہی آپ کا ارادہ ہے، اس میں تبدیلی ناممکن ہے، تو خدا را بچوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے پریشانی اور فرض نگرانی کا باعث بنیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس، عورتوں کو کہاں چھوڑ کے جاؤں، ان کو کس کے سپرد کروں؟ یہ رسول اللہ کی امانتیں ہیں، بہتر ہے کہ یہ میرے ساتھ رہیں اور یہ بھی مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ جو رسول خدا سے جب جو بیان کیا تھا اخرج الی عراق، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساتویں جو صحابی ہیں محمد واغدی اور زرع بن صالح، یہ دونوں محب اہل بیت تھے اور کوفی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کوفیوں کی شکایت کی کہ قبلہ عالم کوفہ جانا مناسب نہیں۔ امام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، فرشتوں کے اس قدر لشکر زمین پر آنا شروع ہو گئے کہ تمام کائنات پر ہو گئی اور ان کی تعداد صرف خدا ہی جانتا ہے۔ وہ تمام امام کے سامنے غلام کی طرح کھڑے ہو گئے اور امام کے اشارے حکم کے منتظر تھے۔ جب ان دونوں نے امام کا یہ معجزہ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور خدا کی قدرت میں محو حیرت ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے وقت اور مہلت دینا تو ان لشکروں کے ذریعے اپنے دشمنوں سے جنگ کرتا اور مجھے کوفہ کے کسی شخص کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لیکن اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، لہٰذا خود قبرستان کی طرف جا رہا ہوں، لیکن
سب سے اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے اور میرے اصحاب کی قتلگاہ وہاں ہے۔ میرے سب اصحاب اور ہاشمی جوان سوائے علی ابن حسین کے مارے جائیں گے، اور یہی میرے بعد امام ہوں گے۔ 90 ہیں عمرو بن سعید، یہ مدینے کا والی تھا۔ جب اسے امام حسین علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے نکلنے کا علم ہوا تو اس نے یزیدی حکومت کی خیر خواہی کے طور پر امام حسین کا خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا: اے فرزند رسول، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کوفے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کا اس طرف جانا آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اسے ارادے کو ترک کر دینے میں مصلحت دیکھتا ہوں، کیونکہ اس معاملے میں آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرات ہیں۔ اس لیے اپنے بھائی یحییٰ کو یہ خط دے کر آپ کے خدمت میں بھیجا ہے، تاکہ ان کے ساتھ مدینے آ جائیں اور اپنے نانا کے پاس رہیں۔ اپنے وطن میں آپ ہر مقام سے زیادہ پرامن اور پرسکون رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں آنے پر آپ پر بہت زیادہ احسان بھی کیے جائیں گے، اور اس بات پر اللہ گواہ اور وکیل اور کفیل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خط کا جواب یوں دیا: اما بعد، اے وہ شخص جو لوگوں کو ہدایت اور عمل صالح کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے تم نے خیر خواہی کی اور مخلصانہ نصیحت کی، امن و امان اور احسان کا وعدہ کیا اور بہترین شہر میں ساکن رہنے کا مشورہ دیا، لیکن یہ جان لو خدا کی امان ہر امان سے بہتر اور اچھی ہے۔ جو شخص خدا سے نہ ڈرتا ہو، تقوی نہ رکھتا ہو، اسے کوئی امان نہیں۔ میں تمہارے اور اپنے لیے رضائے خدا چاہتا ہوں کہ جزائے خیر عطا ہو۔ عمروں نے اپنے بھائی یحییٰ کو، ایک روایت ملتی ہے کہ ایک گروہ کی سرپرستی میں بھیجا مکہ، تاکہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکیں اور امام کو کوفہ نہ جانے دیں اور امام مکہ میں ہی رکے رہیں۔ یحییٰ نے لشکر لے کر امام حسین کے پاس پہنچا اور امام کا راستہ روک کر کہا: یا حسین انصرف اینا تذہب، اے حسین واپس چلے جاؤ، کہاں جاتے ہو؟ امیر کا حکم ہے کہ واپس چلے جاؤ، کیا کوفے کا کوئی مالک اور وارث نہیں؟ ہم آپ کو یہاں سے قدم نہیں اٹھانے دیں گے۔ اس بے حیا نے امام کو بے شرمی سے کہا: اے حسین، کیا خدا سے نہیں ڈرتے؟ اس قدر جمعیت کے ساتھ حج نہیں کرتے؟ آپ خانہ خدا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگوں کے عقائد کو کمزور کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ کام یہاں ہی کرنا تھا جو آپ خانہ خدا کو چھوڑ کر رہے ہیں۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ کیوں امت محمد میں اختلافات اور تفرقہ ڈالنا ہے؟ امام حسین نے پہلے تو بڑی نرمی سے فرمایا کہ میرے لیے میرا اپنا عمل اور تمہارے لیے اپنے کرتوت، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ یعنی اے قوم، تمہارا خیال ہے کہ میں مکہ میں ہی رہوں تاکہ تمہارا مقصد پورا ہو اور میرا خون بہانے پر خانہ خدا کا احترام ختم کر دو۔ میں نے 25 حج کیے ہیں، حجۃ الاسلام کا قیام کیا ہے، لیکن اس مرتبہ ان ایام میں یہاں ٹھہرنا حرام سمجھتا ہوں اور کسی کو میرے اس معاملے میں بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ فرمایا اور آپ اپنے راستے پر چل پڑے۔ لیکن یحییٰ کے لشکر نے امام کی سواری کو روکا تو بنی ہاشم کے جوان غضبناک ہو گئے، تلواریں اور نیزے سیدھے کر لیے، اس لشکر پر حملہ کر دیا۔ لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ بہت شور و غل تھا اور عورتیں اور بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ 10 تھے ترامہ بن حکیم۔ یہ جب پتہ چلا کہ امام حسین السلام نے سفر باندھ کر کوفہ جانے کا عزم کیا ہے تو راستے میں ترامہ امام کی خدمت میں آیا اور کہا: قبیلہ کوفہ جانے کا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا: ہاں۔ ترامہ نے عرض کیا: میں قربان جاؤں آپ نہ جائیں، آپ کوفے والوں سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ اہل کوفہ بہت دھوکے باز ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ ان کے پاس گئے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور مجھے بھی ڈر ہے کہ کوفہ پہنچنے سے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں اور دنیا ایک شفیق اور مہربان امام سے محروم ہو جائے گی۔ میں آپ کی رعایا ہوں اور رعایا پر آپ کی حفاظت واجب ہے، لہٰذا میرے پاس اجا نامی محکم پناہ گاہ میں آ جائیں، اور اس پناہ گاہ کے آس پاس ہمارے قبائل ساکن ہیں۔ اے فرزند رسول، اس پناہ گاہ میں آج تک دشمن کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ہم نے کبھی ذلت نہیں دیکھی۔ اگر سلم اور تور کے لشکر بھی آ جائیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں قربان جاؤں، میرے قبائل آپ کے محافظ ہوں گے اور تمام کے تمام آپ کی خدمت کو عبادت سمجھنے والے ہیں۔ آپ کا ہمارے پاس سکونت اختیار کرنا ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے حسرت بھری اور ٹھنڈی سانس لی اور ترامہ کی طرف دیکھ کر فرمایا: اے ترامہ، تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ میرے راستے ہر طرف سے بند ہے، لہٰذا تمہاری پیشکش پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ تمہاری دعوت خلوص کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں، لیکن اب اس قدر وقت نہیں رہا۔ البتہ اس قدر جان لو کہ میرے اور اس قوم کوفیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ میں کوفے جاتا ہوں، اگر معاملہ میری مرضی کے مطابق ہوا تو خدا کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ وہی کارساز ہے، اور اگر معاملہ ایسا نہ ہوا تو کوشش کروں گا کہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔